أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک خیرات تو بس خاص فقیروں کا حق ہے اور محتاجوں کا اور اس زکوٰۃ وغیرہ کے کارندوں کا جن کی تالیف قلب کی گئی ہے اور جن کی گردنوں میں غلامی کا پھندا پڑا ہوا ہے، ان کے اور قرضداروں کا جو خود سے ادا نہیں کر سکتے. خدا کی راہ میں جہاد میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں اور پردیسیوں کی کفالت میں خرچ کرنا چاہیے. یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں اور خدا بڑا واقف حکمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کا نام فرشتوں نبی سنبھل کے لیے. درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر. ناظرین کرام، پروگرام مرحبا سیری ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں ہر شعبے کے لیے ایک خاص واضح روڈ میپ موجود ہے. کسی ریاست کا نظام حکومت اور اس کے اعمال کی ذمہ داریاں اور ان کی جواب دہی کا کیا نظام ہوگا، ریاست کا تعلیمی نظام کیسا ہوگا، نظام اوقات کو چلانے والوں کی اہلیت کیسے پرکھی جائے گی، سیکیورٹی کا کیا نظام ہوگا، ریاست میں موجود مختلف الخیال لوگوں اور قومیت کے درمیان سماجی اور معاشرتی تعلق کیسے قائم کر لیے جائیں گے، ریاست کا مالی نظام کن اصولوں پر مبنی ہوگا. ان سب شعبوں کی رہنمائی 1400 سال قبل ریاست مدینہ کے قیام سے ہی کر دی گئی تھی. زکوٰۃ، خمس، فطرہ اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اسلام نے ایک جامع معاشی نظام دیا. موجودہ دور میں معاشی پریشانیاں زیادہ ہیں اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان کسی نہ کسی حوالے سے معاشی گرداب میں پھنسا ہوا ہے. آج
علم و عمل کے سیگمنٹ میں اسلام کے معاشی نظام پر گفتگو کریں گے، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام تشریف فرما ہیں جو اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں، جناب مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ممتاز عالم دین، خطیب اہل بیت حضرت علامہ سید ضامن عباس زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان معروف ثناخواں زبیر علوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ چوتھے مہمان ممتاز ثناخواں، اور یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے سچ ٹی وی کے ہر سال کے پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اپنی خوبصورت آواز سے بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش فرماتے ہیں، جناب محترم تابش مہدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ آخری مہمان جن کی آواز سے اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، تلاوت کلام پاک سے، قاری فیصل محمود پڑائے صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور مفتی صاحب آپ سے کہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کی خدمت میں زکوٰۃ کی اقسام بیان کیجیے گا کہ خود زکوٰۃ کتنی اقسام کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو زکوٰۃ کی اہمیت پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور پھر اس کی اقسام کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام نے اپنا ایک نظام بنایا ہے اور ایک سسٹم دیا ہے۔ جس طرح دیگر قوانین زندگی گزارنے کی دیگر اصول ہیں، اسی طرح معیشت کا بھی ایک بنیادی کردار ہوتا ہے ایک بیلنس والی سوسائٹی کے لیے، ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر نظام عدل بھی آ جائے اور جس کے اندر دولت کی ایک منصفانہ تقسیم بھی ہو جائے، کیونکہ جب دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی ہے تو پھر اس سے معاشرے میں جرائم بڑھتے ہیں۔ تو زکوٰۃ بنیادی طور پر جو زکوٰۃ دینے والا شخص ہے، یہ اس کی مال کی طہارت بھی ہے، اس پر اللہ کا ایک حق بھی ہے، اور یہ اس کے مال میں برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن دوسری جانب معاشرے کے وہ افراد جو کہ ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور اس دولت کو ان تک پہنچانے کے لیے اور جرائم کو روکنے کے لیے بڑی حد تک یہ ایک معاون چیز ہے، اور معاشرے کو پرسکون بنانے کے لیے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے دین اسلام نے زکوٰۃ کو بھی فرض رکھا، واجب رکھا۔ بلکہ میں یہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ اس سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ جس طرح آپ پر نماز بنیادی ایک رکن ہے، فرض ہے، آپ پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تو زکوٰۃ بھی فرض کا درجہ ہے، وہ بھی ایک بنیادی رکن ہے۔ اس کی اہمیت سے کسی بھی صورت میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے مسائل کو جاننا اور پھر اس کو نافذ العمل بنانا، اور اسلامی طریقے کے مطابق جو ہے زکوٰۃ کی جو تقسیم ہے، جو کہ اس کے مصارف شریعت نے بیان کیے، ان تک پہنچانا نہایت ضروری ہے۔ اور جو ضرورت مند افراد ہوتے ہیں، جو فقراء ہوتے ہیں، اگر ان کی مدد ہم ویسے نہیں کر سکتے تو یہ اسلام کا بنایا ہوا ایک معاشی نظام ہے کہ آپ زکوٰۃ کے ذریعے ان کی کفالت کریں اور زکوٰۃ کے ذریعے ان کی ضرورت کو پورا کریں، تاکہ وہ بھی معاشرے میں برابری کا ایک حصہ پا سکیں اور ایک اچھی زندگی کو وہ گزار سکیں۔ دوسری جانب یہ بات بھی ہے، زکوٰۃ نہ دینے کے جس طرح اور نقصان ہیں، اس میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اگر زکوٰۃ اکثریت چھوڑ دیتی ہے اور زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتی ہے، تو اس قوم کے بارے میں حدیث کے اندر ذکر ہے کہ اس قوم کی جو معاشی سسٹم ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں آپ اس کو جتنا بھی پروان چڑھائیں گے، لیکن وہ مضبوط سسٹم نہیں بنے گا، کیونکہ پھر اللہ کی طرف سے اس قوم کے اوپر قحط مسلط ہوتا ہے، معاشی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو اناج ہے، ان کی جو فصلیں ہیں، اس کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ ایک اہم ترین چیز ہے، زکوٰۃ دینے والوں کو بھی چاہیے
کہ وہ بھی مسائل کو جانیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، اور لینے کے لیے بھی وہی لوگ آگے آئیں جو کہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوتے ہیں۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی بنیادی طور پر اقسام کیا ہیں، بالکل ابتدائی طور پر تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک زکوٰۃ وہ ہم کہتے ہیں جو کسی فرد پر ہوتی ہے، اور ایک زکوٰۃ ہم وہ کہتے ہیں جو مال پر ہوتی ہے۔ فرد پر زکوٰۃ جو ہے نا، وہ جیسے صدقہ فطر دیتے ہیں آپ عید پر، کیونکہ وہ فرداً ہر بندے پر آتا ہے، چاہے وہ نابالغ بچے ہیں ان پر بھی آتا ہے، گھر کا سرپرست ذمہ دار ہے وہ سب کا صدقہ فطر دے گا، تو یہ افراد پر جو زکوٰۃ آتی ہے وہ صدقہ فطر کی صورت میں آ جاتی ہے۔ البتہ اس کی جو دوسری صورت ہے وہ ہے مال پر زکوٰۃ۔ اس کی پھر مزید بھی اقسام بن جاتی ہیں کہ کون کون سے اموال ہیں کہ جس پر پھر زکوٰۃ جائے گی۔ تو اس میں بنیادی طور پر سونا اور چاندی ہے، جو اپنی خلقت کے اعتبار سے ثمن کہلاتے ہیں، تو سونا اور چاندی پھر اس کا ایک نصاب بھی مقرر ہے۔ اسی طریقے سے جو مال تجارت ہے، جو بھی پروڈکٹ آپ بزنس کے لیے یوز کر رہے ہیں، اس کو بیچ رہے ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہو، اموال تجارت جتنے بھی ہوتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو زمین سے پیداوار حاصل کرتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو جانور ہیں، وہ جانور جو بزنس والے نہ ہو، کیونکہ بزنس والے تو وہ مال تجارت میں آ جاتے ہیں۔ ایک جانور وہ ہوتے ہیں جو آپ نے ویسے ہی گھروں پر رکھے ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں رکھے ہیں، اس کا پھر الگ الگ فیگر ہے کہ آپ کے پاس اگر بکریاں ہیں تو وہ کتنی تعداد میں ہوں گی، اس پر زکوٰۃ آئے گی، گائے ہیں تو وہ کتنی تعداد میں ہوں گی، اس کی اپنی ڈیٹیل ہے، اونٹ ہیں تو وہ کتنی تعداد میں ہوں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ مختلف اموال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، لیکن ہر ایک کا ظاہر ایک نصاب مقرر ہے اور اس نصاب کے مطابق ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم سب سے پہلے گولڈ کو لے لیتے ہیں، سونا، یہ کتنی مقدار میں کسی شخص کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے شریعت مطہرہ نے جو نصاب مقرر کیا ہے وہ ہے 7.5 تولہ، یعنی 7.5 تولہ گولڈ اگر کسی کے پاس موجود ہے، ایسا شخص شریعت میں صاحب نصاب کہلاتا ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ رکھنے والا جو اس کا مالک ہے وہ بالغ شخص ہو، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے اوپر پورا 1 سال بھی اس کی ملکیت میں گزر چکا ہو۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر جب یہ مسئلہ لوگ سن لیتے ہیں تو ان کے پاس 1، 2، 4، 5 تولہ جو گولڈ پڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ 7.5 تولہ ہوگا تو تبھی زکوٰۃ ہے۔ یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس گولڈ کے علاوہ کوئی بھی دوسری کرنسی، کوئی دوسرا مال موجود نہ ہو، یعنی آپ کے پاس کیش بھی نہیں ہے، کوئی مال تجارت نہیں ہے، آپ کے پاس چاندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ صرف گولڈ کے مالک ہیں، تو تب وہ 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن جب آپ کے پاس گولڈ کے علاوہ دیگر اموال موجود ہوں، جیسے کیش موجود ہے، کوئی مال تجارت موجود ہے، چاندی موجود ہے، کسی بھی قسم کا دوسرا مال موجود ہے، تو پھر جو زکوٰۃ واجب ہونے کا نصاب ہے وہ 7.5 تولہ نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ کے واجب ہونے کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے ہے۔ اور آسانی کے لیے یہ کر دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں چونکہ زیادہ کیش پر لین دین ہے تو لوگوں کو سمجھ بھی وہی آتا ہے، تو اس کا ہر سال اس کی جو رقم بنتی ہے اس کو اناؤنس کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اس سال اسٹیٹ بینک نے بھی اس کو اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے 1,80,000، یعنی 1,80,000 کا فگر سمجھنے میں اب آسانی ہے کہ اگر آپ کے پاس کرنسی کی صورت میں موجود ہے، کیش ہے، تو 1,80,000 ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس کچھ گولڈ ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، کچھ کیش ہے، سب ملا کر سب کی رقم 1,80,000 بن جائے تو تب بھی آپ صاحب نصاب ہوں گے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یعنی گولڈ اکیلا ہی 7.5 تولہ ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن گولڈ کے ساتھ دیگر چیزیں موجود ہیں تو پھر 7.5 تولہ کا حساب نہیں ہوگا، پھر ہوتا ہے 52.5 تولہ چاندی کا حساب، اور اس کی رقم جو اس سال بن رہی ہے وہ ہے 1,80,000 روپے۔ اگر آپ اتنی رقم کے مالک ہیں، چاہے تھوڑا سا گولڈ رکھتے ہیں، تھوڑی سی چاندی رکھتے ہیں، کچھ کرنسی رکھتے ہیں، تو آپ صاحب نصاب، جی ٹوٹل آپ صاحب نصاب کہلائیں گے اور آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ مال تجارت رکھتے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، اگر اس کی رقم آپ دیکھتے ہیں وہ 1,80,000 کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا
کہ جو ہماری ذاتی استعمال کی اشیاء ہوتی ہیں اس کو آپ اس میں کاؤنٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ذاتی استعمال کی اشیاء پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً آپ کے رہنے کا گھر ہے، آپ کی استعمال کی گاڑی ہے، آپ کے استعمال کا کوئی بھی ویپن ہے، کوئی بھی چیز ہے جو ذاتی استعمال میں آنے والی چیزیں ہوتی ہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ چیز استعمال نہیں ہوئی ہے، نہیں، اضافی چیز جو چیزیں ذاتی استعمال کی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو اضافی چیزیں ہیں، مثلاً آپ بزنس کرنے کے لیے کوئی بھی چیز لے رکھی ہے، لیکن اس میں جو سونا ہے، چاندی ہے، وہ اگر گھر میں ذاتی استعمال کے لیے بھی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ صرف گولڈ کو نکال کر، چاندی کو نکال کر، بقیہ جو اشیاء استعمال کی ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ محترم ناظرین کرام، مرحبا سیری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج جسے ہم موضوع پر بات کر رہے ہیں اور وہ ہے اسلام کا معاشی نظام۔ جب ہم کہتے ہیں نا اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، زندگی کے ہر پہلو پر اسلام نے بات کی ہے۔ کہیں پر انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس مرحلے میں اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں لہٰذا میں اپنی مرضی سے کچھ کر لوں۔ سوائے اسلام کو یہ اعزاز ہے، کسی اور مذہب کو، کسی اور ریلیجن کو نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمارے ہاں کمپلیٹ تعلیمات ہیں ہمارے نبی کی، یا اس کے علاوہ جو مذاہب ہیں آسمانی مذاہب کے علاوہ، تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ مسلمان ہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی ریلیجن یہ بات نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس تمام تعلیمات موجود ہیں، زندگی کے ہر پہلو پر ان کے دین نے بات کی ہے۔ اسلام یہ بات کر سکتا ہے کہ آپ کو چلنا کیسے، آپ کو بیٹھنا کیسے، آپ کو کھانا کیسے، ایک ایک چیز کو اسلام نے ڈسکس کیا اور باضابطہ اس کی پریکٹس کر کے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں معاشی نظام کی۔ جب دنیا میں معاشیت کی بات ہوتی ہے اور خاص کر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو جہاں معاشی حوالے سے بڑی پریشانیاں ہیں، دنیا کے بات کیا کریں، ہم اپنے ملک کی بات کریں، ہر آدمی پریشان نظر آتا ہے معاشی حوالے سے خاص کر۔ تو اس حوالے سے اگر اسلام نے ایک نظام دیا ہے، معاشی نظام دیا ہے، کاش کہ جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی بسر کریں اور جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے وہ اگر پراپر طریقے سے زکوٰۃ نکالیں تو ہمارا نظام ایک بہتر نظام کہلائے گا۔ معاشرے کے اندر یہ جو پریشانی ہے، مجبوریاں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ میں سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ علامہ سید ضامن عباس زیدی صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا۔ جس طرح قبلہ نے بیان کیا کہ کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ نکالنا چاہیے اور وہ زکوٰۃ کی کیا مقدار ہے اور کب زکوٰۃ نکالنا چاہیے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اسی میں اگر کوئی بات اضافہ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد۔ دیکھیے، یہ اسلام کی خوبصورتی اور حسن ہے کہ جب تک مکی زندگی رہی اس وقت تک یہ حکم زکوٰۃ نہیں آیا، اور سورہ بقرہ جو ہے یہ مکمل مدنی سورہ ہے ما سوائے آخری کی 2 آیات کے، اور سورہ بقرہ جو ہے مکمل جو معاشی نظام تھا اسلام کا اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس میں 2 ہجری کے اندر حکم زکوٰۃ آیا اور زکوٰۃ واجب کی گئی۔ کسی بھی اسلامی مملکت کے لیے جو بہترین عمل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عبادی مسائل کے بعد معاشیات پر اس پر غور کیا جائے، اور یہ اسلام کی خوبصورتی تھی کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے حکم الہی سے جب مدینہ میں ایک معاشرتی باقاعدہ زندگی کا آغاز ہوا وہاں پہ، تو نماز کے فوراً بعد جو حکم آیا قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات پہ جو بار بار تذکرہ ہوا، جہاں نماز کا تذکرہ ہے فوراً زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں اور زکوٰۃ میں جو ملاپ ہے، جو اہم بھی یہ کیا ہے کہ نماز ہے انفرادی عبادت، زکوٰۃ ہے اجتماعی عبادت۔ نماز کی عبادت کو کر رہا ہے تو اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، لیکن جیسی نماز کے فوراً زکوٰۃ کا تذکرہ ہے تو زکوٰۃ ہے اجتماعی عبادت، ٹھیک ہے۔ اور جب اجتماعی عبادت ہوگی تو خود اس کے اپنے لیے بھی ہے اور پورے معاشرے کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے جو قرآن کریم میں کہا کہ یہ کہ اسلامی معاشرے کے لیے اور اسلامی معاشرے کے سربراہ کے لیے جو ضروری ہے حکومت کے لیے، وہ 4 چیزوں ہونا ضروری ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہوں، امر بالمعروف کرتے ہوں اور نہی عن المنکر سے روکتے ہوں۔ یہ 4 عوامل ضروری کسی اسلامی حکومت کے لیے۔ اچھا، اب اس میں صورت یہ ہے کہ یہ جو حکم زکوٰۃ آئے کس لیے؟ اس لیے ہے کہ تاکہ اس اسلامی نظام کی معیشت مضبوط ہو جائے۔ اور المیہ یہ ہے ہمارے ملک میں بالخصوص جس ملک میں ہم رہتے ہیں کہ اگر یہاں واقعتاً صحیح انداز میں زکوٰۃ کو ادا کی جائے،
تمام اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے جو حقوق الہی، حقوق بعد میں شمار ہو جاتی چیزیں، یہ اگر ان کو ادا کر رہا ہے کہ انسان، تو اس معاشرے کے اندر غربت اور فقر فاقہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی، ٹھیک ہے. اور یعنی خود بینکاری نظام کے اندر بھی جو ہے، جو آج ہم سود کی لعنت کا سامنا کر رہے ہیں، اگر پراپرلی زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہو اور پراپرلی ہی وہ ڈیوائڈ کی جا رہی ہو، تقسیم کی جا رہی ہے لوگوں کے اندر، تو یہ سودی نظام کی ضرورت ہی نہ ہو کسی صورت کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو اب سلسلہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے کہ احناف میں اور فقہ جعفری میں فقط اتنا سا فقط ہے کہ بقیہ تمام جو نصاب ہیں، تمام چیزیں ہیں، وہ برابر ہیں، صرف نقدی کے علاوہ. مکتبہ اہل بیت میں کیش پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. لیکن اب کیش پر اگر زکوٰۃ نہیں ہوتی تو ہمارا دوسرا نظام موجود ہے، ٹھیک ہے نا. جو نظام پھر احناف میں نہیں ہے، پھر ہمارے یہاں ہے. وہ اگر کیا کہتے ہیں، جو چیزیں ہیں، گیہوں ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، اسی پہ سونا ہے، چاندی ہے، پھر اس کے بعد آپ اونٹ ہے، گائے ہیں، بھیڑ ہے، ان تمام چیزوں پہ، اجناس پر ہے، تمام چیزوں کے اوپر جو ہے ان کی سب کی اپنی مقدار ہے، ٹھیک ہے. جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ جو سونا ہے، البتہ سونے کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ سونا خاص سکے کی صورت میں ہونا چاہیے، جو لین دین کے کام آ رہا ہو، تجارت کے کام آ رہا ہو. اچھا، بعض اوقات ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں بہت سے لوگ کہ اگر وہ ٹھوس صورت میں ہے، سکے کی صورت میں ہے، اور وہ مقدار تک پہنچ جاتا ہے، اپنا وہ 15 مثقال یا 20 مثقال پہنچ جاتا ہے، جو تقریباً 7.5 تولہ بنتا ہے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ جو ہے واجب ہو جائے گی. تو شریعت کو سکھانے کے لیے ہمارے ہر بھی کیا استعمال کیا جاتا ہے، انہوں نے ایسے کر لیتے ہیں کہ اس کو ٹھوس صورت میں نہ رکھو، اس کو زیور میں تبدیل کر کے رکھ لو اس میں، کیونکہ جب زیور ہے تو وہ استعمال کے لیے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر یہ اس ارادے کے تحت کیا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ استعمال میں چیز شمار ہو جائے گی، تو اگر جان بوجھ کے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر وہ کچھ مقدار وہاں تک پہنچ جائے گی، تب بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو بقیہ چیزوں کو تو نصاب نے مقام پر موجود ہے ہر چیز کا، کہ اگر 5 اونٹ ہوں گے تو پھر 1 بھیڑ دینی ہے، ٹھیک ہے. گائیں اتنی ہوں گی تو پھر 30 گائیں ہیں تو پھر 1 گائے دینی ہے. اسی قسم سے تمام چیزوں کے تمام معین ہیں. اور جو 300 صاع جو اجناس ہے، گیہوں ہے یا جو ہے یا کھجور یا کشمش ہے، اس کی جو شریعت نے مقدار معین کی وہ 300 صاع، یعنی 300 صاع سے مراد کیا ہے، تقریباً 900 کلو کے قریب اس کی مقدار بن جاتی ہے. تقریباً 900 کلو کی مقدار میں وہ چیز موجود ہوگی تو اس پر زکوٰۃ جو ہے واجب ہو جائے گی. اس کے پر اس سے کم ہے تو وہ زکوٰۃ اس کے پر واجب نہیں ہوگی. مال تجارت ہوگی یا تمام چیز. بنیادی مقصد کیا تھا ان تمام چیزوں کا؟ مقصد صرف یہی تھا کہ ایک بہترین اسلام، ایک معاشرے کو بہترین معیشت کا تصور پیش کیا جائے، تاکہ اس اسلام کے دائرے میں رہنے والے یا جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے وہ غربت کا شکار یا پسماندگی کا شکار نہ ہوں. اور یہی آج کے زمانے میں بھی ہے کہ اگر آج بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ، جیسے میں نے پہلے ابتدا میں عرض کیا کہ نکالنے والے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نکالیں، اور تقسیم کرنے والے اس کو پراپرلی تقسیم کریں، مستحقین تک پہنچائیں، تو یہ ہمارے یہاں سے غربت تو یہ افلاس کی لعنت ختم ہو سکتی ہے ہمارے یہاں سے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میں گزارش کروں گا زبیر علوی صاحب سے کہ بارگاہ رسالت میں گناہ عقیدت پیش فرمائیں. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دے. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دے. تیرے غریب خانے میں وہ آئیں گے ضرور،
رسول پاک کی محفل سجا کے دیکھ، گر پر رسول پاک کی محفل سجا کے دیکھ، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ان کی گلی میں مانگتے پھرتے تاجدار، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دے، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دے، اور خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو، خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو، بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دے، بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دے۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج جس اہم موضوع پر گفتگو جاری ہے وہ اسلام کا معاشی نظام ہے۔ اس پر علماء کرام سر حاصل گفتگو فرما رہے ہیں۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز ثنا خان جناب کاشف شکیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا مصارف زکوٰۃ کے بارے میں، کہ یہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ اس وقت معاشرے میں جو حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پروفیشنلز جو بھکاری ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ جوگ در جوگ انہی کو دے رہے ہیں۔ تو قرآن نے کوئی مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا تو ناظرین کی خدمت پیش کریں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ زکوٰۃ کے مسائل میں سے جو اہم ترین چیز ہے وہ مصارف زکوٰۃ ہی ہیں، اور آپ کا سوال اس حوالے سے بہت اہم ہے، اور ہر زکوٰۃ دینے والے کے لیے یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت ہوگی جب آپ زکوٰۃ اس شخص کو دیں گے جو زکوٰۃ لینے کا اہل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کی رقم نکالی، کسی بھی ادارے کو دے دی، کسی کو بھی دے دی، اور وہ مستحق تک نہیں پہنچی ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ ضروری یہ ذمہ داری زکوٰۃ دینے والے پر عائد ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے یہ زکوٰۃ کس شخص تک پہنچانی ہے اور کس کو مجھے دینی ہے۔ تو مصارف زکوٰۃ، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے زکوٰۃ میں سے کچھ دیجیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مصارف زکوٰۃ خود بیان فرمائے ہیں۔ کہا اگر تم ان میں سے کسی کیٹیگری میں ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم مستحق و زکوٰۃ لے سکتے ہو، لیکن اگر تم ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں ہو تو پھر تم زکوٰۃ کا مال نہیں لے سکتے ہو۔ اب مصارف زکوٰۃ قرآن کریم نے 8 بیان کیے ہیں۔ ابھی جو آج قرآن پاک کی آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں مصارف زکوٰۃ کا ہی ذکر ہے، انما الصدقات للفقراء سے۔ اچھا، ان 8 میں سے ایک ہے مؤلفۃ القلوب، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ مؤلفۃ القلوب کو اب ساقط کر دیا گیا ہے، کیونکہ مؤلفۃ القلوب کا مطلب یہ ہے کہ ان غیر مسلم افراد کو زکوٰۃ دینا جو اس زکوٰۃ یا اس مال کو لینے کی وجہ سے ان کی تالیف قلب ہو اور وہ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ اور ابتدائے اسلام میں اس بات کی ضرورت تھی تاکہ جو غیر مسلم غرباء لوگ ہیں ان کی مدد زکوٰۃ کے پیسے سے کی جائے،
یوں ان کے دل میں نرمی پیدا اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ مؤلفۃ القلوب کو تو ساقط بعد میں کر دیا، کیونکہ بعد میں اسلام میں افرادی قوت بڑھ گئی اور اس بات کی اسلام کو حاجت نہ رہی۔ بقیہ 7 مصارف اس آیت میں موجود ہیں، ان میں سے آپ کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، وہ 7 مصارف میں سے پہلا ہے فقراء اور دوسرا ہے مساکین۔ ویسے یہ لفظ ہماری اردو کے اندر تو ایک جیسے ہی مترادف استعمال ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان دونوں میں فرق ہے۔ یعنی فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو لیکن اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، وہ خود صاحب نصاب نہ ہو، اس کو فقیر کہا جاتا ہے، وہ شرعی فقیر ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2 مسکین کا ذکر ہے۔ مسکین اس شخص کو اصطلاح شرع میں کہا جاتا ہے جس کے پاس بالکل بھی کچھ نہ ہو، وہ تو بدرجہ اولا ہی زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے۔ اسی طریقے سے عاملین زکوٰۃ، یعنی وہ افراد، ہمارے ہاں تو ایسا کوئی ادارہ باقاعدہ اس طرح سے وجود میں نہیں ہے جس طرح کے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اگر کہیں ایسا ادارہ موجود ہو، چاہے وہ پرائیویٹ طور پر ہی ہو، اور وہ افراد کے جن کی ڈیوٹی ہی زکوٰۃ جمع کرنے پر ہے، وہ اور کوئی کام نہیں کرتے ہیں، تو وہ عاملین زکوٰۃ کہلاتے ہیں۔ بیت المال کے جو افراد ہیں، ملازمین ہیں ہمارے گورنمنٹ کے بیت المال کے، اصل میں ہمارا جو بیت المال ہے وہ تو شریعت کے مطابق چل ہی نہیں رہا ہے۔ آئے دن زکوٰۃ کے مال میں غبن، خرد برد اور وہ ساری خبریں آپ کے سامنے آتی ہیں، وہ شریعت کے معیار پہ پورا اترتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کو شریعت کے معیار پر بنا لیا جائے اور پھر اس ادارے کا کام ہی عیاشی کرنا نہ ہو اور اس زکوٰۃ کے پیسے سے وہاں کام کرنے والے لوگوں کو ہی ساری سہولتیں فراہم کرنا نہ ہو، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عاملین زکوٰۃ ہیں، جن کی ڈیوٹی زکوٰۃ جمع کرنے پر ہے اور کوئی کام نہیں کرتے، اسی زکوٰۃ میں سے ان کو تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو چوتھا مصرف قرآن نے بیان کیا وہ ہے غارمین۔ غارمین ان افراد کو کہا جاتا ہے جو دیوالیہ ہو گئے، یعنی ان پر اتنا قرض ہو گیا کہ اب وہ مفلس ہو چکے ہیں اور ان کے قرض کی کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر ایسے جو مقروض افراد ہیں زکوٰۃ کی مد میں ان کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ بار قرض سے ان کو نجات دلائی جائے۔ اچھا، اسی طرح ایک مصرف قرآن نے بیان کیا ابن السبیل۔ ابن السبیل کا مطلب ہوتا ہے مسافر شخص، کیونکہ جو شخص مسافر ہوتا ہے وہ بھی اپنے وطن سے دور ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو سفر میں ضرورت پڑے، لیکن وہ مسافر کے جو زکوٰۃ لینے کا بھی وہاں اس وقت مستحق و حالت سفر میں، اگر پیچھے بھلے اس کے پاس پیسہ ہو لیکن وہاں اس کے پاس نہیں ہے اور کوئی شخص اس کی مدد کسی اور مد میں بھی نہیں کر رہا، تو مسافر محتاج شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا جو 7واں مصرف یہاں پر بیان ہوا، چھٹا، وہ ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جہاد پر جا رہا ہے، اب وہ جانا جہاد پہ چاہتا ہے، شرعی جہاد ہو رہا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے جانے کے لیے، اس کا دل بھی ہے لیکن وسائل نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے اسباب بنا کر اللہ کی راہ میں اس شرعی جہاد میں شریک ہو سکے۔ یہ فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح فی سبیل اللہ میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو دینی خدمات کے لیے وقف کر دیا اور وہ اب دین کی تبلیغ میں ہی لگا ہوا ہے، ذریعہ معاش اس نے چھوڑ دیا ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ کہلائے گا۔ اس شخص کو بھی اگر اس وقت یہ مستحق ہو، یہ خود صاحب نصاب نہ ہو، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایک زکوٰۃ کا آخری جو مصرف ہے وہ رقاب کا لفظ آیا ہے، یعنی جو غلام ہیں ان کو آزاد کرنا۔ چونکہ اس دور میں غلام رہے نہیں ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب غلاموں والا سلسلہ بھی ختم ہے اور مؤلفۃ القلوب والا بھی ختم ہے۔ بقیہ 6 مصارف جو قرآن نے بیان کیے ہیں ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، البتہ کچھ اور شرائط بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ مطلب مصارف تو بیان ہوئے ہیں لیکن ان میں کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس شخص کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا تعلق سادات سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فقراء کی لسٹ میں آتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ مساکین کی لسٹ میں آتے ہوں، لیکن وہ سادات ہیں تو تب آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو ان کی ضرورت کو کیسے پورا کریں گے۔ ہاں، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ شریعت نے زکوٰۃ منع کی ہے کیونکہ وہ مال کا میل کہلاتا ہے، سادات کرام جو ہے پاکیزہ لوگ ہیں ان کے لیے منع کر دیا، لیکن ان کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا ایک امتی پر لازم ہے، یعنی وہ زکوٰۃ کا مال ان کو نہ دیا جائے، شریعت نے منع کیا ہے۔ دوسری جانب ان کی ضرورت کو دیکھ کر
ان کی ضرورت کو ضرور پورا کیا جائے گا، اپنے دوسرے مال سے آپ ضرورت ان کی پوری کریں گے، ان سے کوئی آپ لا تعلق نہ رہیں گے۔ اچھا، اسی طرح ان 8 مصارف کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والا شخص ہے وہ اگر زکوٰۃ دے رہا ہے، مثال کے طور پر اس کے والدین ہیں اور وہ ان 8 میں سے کسی ایک قسم میں آ رہے ہیں، تو بیٹا اپنے والدین کو ان 8 اقسام میں آنے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹے پر ویسے ہی لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے نان نفقے کا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہے، لہٰذا وہ اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے اپنے والدین کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ دینے والے والدین ہیں اور اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں اور اولاد فقراء کی کیٹیگری میں ہے، مساکین ہیں، تو وہ اپنی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ والدین پر ویسے ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والا شخص، ہاں یہاں پر یہ یاد رہے کہ اگر اس کے والدین سوتیلے ہیں تو سوتیلے والدین کو دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اولاد کا معاملہ بھی ہے کہ اگر وہ سوتیلے ہیں تو تب وہ دے سکتے ہیں۔ دوسرے یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا شخص مثلاً شوہر ہے اور وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے دیتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، فقراء میں ہے، تو وہ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی زکوٰۃ نکال رہی ہے اور اس کا شوہر بہت غریب مفلوق الحال ہے تو وہ اپنے شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے۔ ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے ان 8 مصارف میں۔ البتہ جو دیگر افراد ہیں وہ یہ دیکھیں کہ اگر ان 8 مصارف میں سے کوئی ایک مصرف بھی بنتا ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ ان پر خرچ کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ قبلہ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، اس میں جیسے مصارف کا قبلہ نے تذکرہ فرمایا اور خاص طور پہ سادات کا تذکرہ فرمایا کہ سادات کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، اور جب زکوٰۃ حرام ہے تو ان کا جو آپ ظاہر ان میں سے کسی کنڈیشن میں اگر وہ ہیں تو ان کی مدد کیسی کی جائے، تو آپ فقہ جعفریہ کے نزدیک؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ جو شرائط ماشاءاللہ مفتی نے بیان کی ہیں، یہی شرائط ہمارے میں یہ سارے مصارف ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات کرتے چلوں سادات کے بانے سے پہلے کہ ہمارے عالمیہ یہ ہے کہ جو 8واں جو مصرف یا ترتیب کے سے جو مفتی نے بیان کیا، 4تھے مصرف میں بھی آتی ہے کبھی کبھی وہ بات کہ جو مساجد ہیں، ٹھیک ہے، تعلیمی ادارے الگ رہے، مدرسے الگ رہے، لیکن مساجد کی بات الگ ہو رہی ہے۔ ہمارا جو معاشرہ اس وقت ہے وہ کیا ہے کہ پہلی ترجیح کر دیتا ہے مسجد کو، زکوٰۃ اکٹھا کریں تاکہ مسجد میں کھڑا کر دیں۔ مسجد کا مورد جو سب سے آخری ہے، اس سے پہلے کہ جو مستحقین ہیں، جو افراد ہیں، پہلے ان کی نوبت آئے گی، اس کے بعد اگر بچ رہا ہے اور پھر علاقے کی مسجد کی ضرورت ہے تو مسجد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے اس کو، ٹھیک ہے۔ ایک چیز میں عرض کر دوں، جی خطا کلامی کی معافی، جی، مسجد میں اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو ہمارے ہاں مسجد میں زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں ہے۔ نہیں ہے بالکل۔ مسجد میں تو اگر جو دیتے ہیں، یہ اصلاح کے لیے عرض میں نے کیا کہ اگر لوگ دیتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ لگ ہی نہیں سکتی ہے۔ دیکھیں عالم میں ہمارا یہ ہے کہ یہ مروج ہو چکی یہ چیزیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ سادات پر زکوٰۃ تو حرام ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارے فقہ جعفریہ کے اندر اس کا جیسے میں نے عرض کیا کہ نقدی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو ایک دوسرا اس کا حل ہمارے موجود ہے کہ نقدی اگر کسی مثلا اگر ہمارے معاشرے میں فقہ جعفریہ کے اندر اکثریت جو ہے وہ نصاب تک نہیں پہنچ رہی ہے، اتنا سونا بھی نہیں ہے، اتنی گندم جو بھی نہیں ہے، اور کشمی بھی اتنا نہیں ہے، تو کیا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگا۔ نقدی ہے تو ہمارے ہاں پہ خمس ہے نقدی کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ مال کا 5واں حصہ، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے، ریش کو دیکھا جائے تو زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%، خمس بنتا ہے 20واں حصہ تھا، 5، ٹھیک ہے، 5%۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خمس ہوگا اس خمس کے پیسے سے سادات کی جو ان کی اہل سادات جو مستحقین ہوں گے، پھر خمس میں بھی 2 حصے تقسیم کیے جاتے ہیں، ایک مال سادات الگ، آدھا مال سادات اور آدھا مال امام، یعنی غیر سادات کے لیے۔ جو مال سادات ہے وہ فقط سادات ہی پر خرچ ہوگا، وہ کسی اور مصرف میں خرچ نہیں ہو سکتا، کسی بھی مد میں خرچ نہیں ہوگا۔ جو دوسرا آدھا حصہ مال امام کے لیے وقف کیا گیا ہے، اس سے آپ غیر سادات کی بھی مدد کریں گے۔ بقیہ جو ادارے کام کر رہے ہیں، کوئی سوشل یا مذہبی ادارے کام کر رہے ہیں، مدارس وغیرہ ہیں، یہ تمام چیزیں اس طرح سے ان مصارف میں بھی ان کو خرچ کیا سکتا ہے کسی ضرورت مند کے لیے۔ لیکن سادات کے لوگوں کے لیے جو حصہ سادات کا ہے وہ حصہ کسی اور مصرف میں خرچ نہیں ہو سکتا، اسے صرف سائر سادات ہی کی مدد کی جائے گی۔ تذکرہ فرمائے تو خمس میں بھی کن کن چیزوں پر خمس ہے؟ جی، یا سب چیزوں پر ہے، اور کیا پروسیجر ہے اس کا؟
خمس کا پروسیس یہ ہے کہ جب سال کا جو تاریخ ہم نے سال میں معین کی ہے کہ سال میں ایک دفعہ خمس واجب ہے، جیسے زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہے، ایسے خمس سال میں ایک مرتبہ ہے۔ خمس نکالنے والے نے جو تاریخ معین کی ہے کہ اس تاریخ کو میں حساب کروں گا، تو اس میں وہی دیکھے گا کہ جو شرائط زکوٰۃ کی ہیں تقریباً زکوٰۃ وہی شرائط یہاں آ جاتی ہیں کہ وہ چیزیں جو میری استعمال کے لیے ضروری ہیں، ایک سواری میری ضرورت ہے، ایک مکان میری ضرورت ہے، جو ضروریات زندگی ہیں میری، ان ضروریات زندگی کے علاوہ جو چیز اضافی ہوں گی، مگر مثلا ایک مکان میری ضرورت تھا لیکن میرے پاس 2 مکانات ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایک مکان میں تو نہیں ہوگا لیکن جو دوسرا مکان مالیت میں نے رکھی ہے اس کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک سواری میری ضرورت ہے لیکن سواریاں میرے پاس 2-3 گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس ایک کے علاوہ جو اضافی ہوگا اس پر خمس واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی استعمال کا معاملہ نہیں ہے کہ اگر وہ سال بھر اس چیز کو استعمال کر رہا ہے تو بھی اس پر خمس جس پہ ہاں میں وہی کر سکتا ہوں بھی۔ اچھا وہ جو ایسے اسی طریقے سے کوئی کسی نے تحفہ دیا مجھے، اب وہ تحفہ پورے سال رکھا رہ گیا، استعمال نہیں کیا میں نے، تو اس پر ہو جائے گا، خمس ہو جائے گا۔ لیکن تحفہ کسی نے دیا، میری ملکیت ہو گیا، میں نے استعمال کر لیا سال کے اندر، جو تاریخ میری معین ہوں گی اس خمس نکالنے کی، اس تاریخ کو میں دیکھوں گا کہ اس پورے 11 مہینے کے اندر میرے پاس کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے پاس جن کو میں نے استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے، میری ملکیت میں آ گئی، استعمال نہیں کیا، جو کچھ بھی ہوگا اس میں اجناس بھی آ جائیں گے، اس میں لباس بھی آ جائے گا، اس میں کرنسی بھی آ جائے گی، یہاں تک کہ جو کھانے پینے کا سامان ہے میرے یہاں، ٹھیک ہے، اس کھانے پینے کے سامان کو دیکھا جائے گا کہ جو سامان آج کی تاریخ میں بچ گیا ہے میرے پاس، جو تاریخ معین کی گئی میرے حساب کی، اس دن جو کچھ میرے پاس موجود ہے وہ میری بچت شمار ہوگا میرا، ٹھیک ہے، وہ جو مقدار موجود ہے اس کو ایک فگر اس کی معین کر لی جائے گی۔ مثلا کوئی بغیر کپڑا بغیر استعمال کیے رکھا ہوا ہے میرے پاس، کوئی تحفہ کسی کا بغیر استعمال کیے رکھا ہوا ہے، گھر میں کھانے پینے کی اجناس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو میرے پاس آج اس تاریخ میں بچ گئیں، وہ میری بچت شمار ہوگی، ان تمام چیزوں کو ایک فگر معین کر دی جائے گی۔ نقد میرے پاس جو کیش اگر کوئی میرے پاس موجود ہے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ جو استعمال کے بعد کیش بچ گیا آج میرے پاس، یہ میرا منافع سمجھا جائے گا، بچت سمجھی جائے گی، ان سب کو یکجا کرنے کے بعد جو ان کی فگر بنے گی اس کا 5واں حصہ جو ہے مجھے نکالنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج بہت ہی اہم موضوع ہے اسلام کا معاشی نظام۔ اس حوالے سے علماء کرام سے حاصل گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں، ہمارے ساتھ مشہور معروف ثنا خاں، منقبت خاں، نوحہ خاں جناب تابش مہدی صاحب تشریف فرمائیں۔ گزارش کروں گا کلام پیش کریں۔ جز خدا کوئی نہیں ہے، اپنے سر پر دوسرا ہے سہارا کا، ہے سہارا آل کا بعد پیمبر دوسرا، جز خدا کوئی نہیں ہے، اپنے سر پر دوسرا، بند ہے کعبے کا در تو کیا ہوا بنت اسد، بند ہے کعبے کا در تو کیا ہوا بنت اسد، گھر کا مالک خود بنا لے، گھر کا مالک خود بنا لے گا نیا در دوسرا، جز خدا کوئی نہیں ہے، اپنے سر پر دوسرا، وہ تو اعلیٰ تھے علی تھے نور حق
تھے نور تھے، وہ تو اعلیٰ تھے علی تھے، نور حق تھے نور تھے، لا نہیں سکتا زمانہ، لا نہیں سکتا زمانہ آج قمبر دوسرا، جز خدا کوئی نہیں ہے، اپنے سر پر دوسرا، وہ درے کوفہ سے ٹکراتی ہیں فوجیں شام کی، وہ درے کوفہ سے ٹکراتی ہیں فوجیں شام کی، ڈھا رہا ہے فاطمہ کا، ڈھا رہا ہے فاطمہ کا لال خیبر دوسرا، جز خدا کوئی نہیں ہے، اپنے سر پر دوسرا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں۔ جیسے قبلہ نے خمس کے حوالے سے بات کی، آپ اس میں اگر کچھ بیان کرنا چاہیں اہل سنت کا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمارے ہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خمس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، آگے اس کے مصارف بیان ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ہاں خمس کا اطلاق جو شرعی جہاد ہوتا ہے، شرعی جہاد میں جو مال غنیمت کا حصول ہوتا ہے، اس مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے اس پر خمس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک تو خمس کا اطلاق جو جہاد میں حاصل ہونے والا مال غنیمت ہے اس پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، کچھ شرائط کے ساتھ زمین سے نکلنے والا جو خزانہ یا جو معدنیات ہوتی ہیں ان کی ڈیٹیل ہے، اس میں کچھ شرائط بھی ہیں۔ تو وہ جو خزانہ زمین سے نکلتا ہے، وہ جو معدنیات زمین سے نکلتی ہیں، اس پر بھی خمس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یعنی 5واں حصہ شرعی طور پر اگر جہاد ہو تو اس میں سے بھی آئے گا، اور اسی طرح جو زمین سے نکلنے والے دفینے ہیں کچھ شرائط کے ساتھ، اس پر بھی خمس کا اطلاق ہوگا۔ اب یہ اس کے مصارف کیا ہیں، یہ خمس کہاں جائے گا؟ تو قرآن کریم نے اس کا سب سے پہلا جو مصرف بیان کیا تھا کہ یہ اللہ کی ملکیت میں ہے اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ نبی علیہ السلام جب تک ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے تو یہ خمس آپ کے پاس آتا تھا، اور آپ اس میں سے جو سادات کرام ہیں ان کو بھی، جو اقربا ہیں ان کو بھی، جو مستحقین ہیں ان کو بھی حصہ دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو بچ جاتا تھا اس کو بقیہ جہاد وغیرہ کی جو ضرورتیں ہوتی تھی اس میں استعمال فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد یہ خمس کہا جائے گا، اس کے بعد یہ بیت المال میں جائے گا۔ مصرف وہی ہیں سارے، یعنی جائے گا بیت المال کے کنٹرول میں، اور پھر وہاں سے شرعی طور پر سب سے اولین جن لوگوں کے اوپر اس کو خرچ کرنا چاہیے وہ ہیں سادات کرام، کیونکہ یہ اس کا معاملہ زکوٰۃ والا نہیں ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے؟ تو سادات کرام کو دینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو دیگر مستحقین ضرورت مند لوگ ہیں ان میں اس کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اب وہ جو پچھلے ایک سوال میں بات میں نے عرض کی تھی تو اس کی وضاحت یہاں بھی آ گئی کہ چونکہ زکوٰۃ تو سادات کرام کو نہیں دی جا سکتی ہے، وہ منع ہے، لیکن جو خمس ہے وہ نبی علیہ السلام اپنے زمانہ اقدس میں بھی خود استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے خیال میں چونکہ سادات کرام کے لیے زکوٰۃ کی ممانعت ہے، تو ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ خمس جو ہے وہ ان پر خرچ کیا جائے، ان کو دیا جائے۔ اگر ہمارے ہاں موجودہ دور میں کوئی بیت المال کا صحیح سسٹم بنتا ہے اور چلتا ہے
تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ بھائی جو بھی خمس ان کے پاس جو زمین سے نکلنے والی معدنیات کی صورت میں آتا ہے یا جس صورت میں بھی آتا ہے، وہ اس کو جو ہے خاص طور پر سادات کرام کے لیے وقف کریں اور ان کی باقاعدہ ایک نظام بنا کر ان کا ڈیٹا اکٹھا کر کے انٹری کر کے ان لوگوں تک اس کو پہنچانا اب یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ البتہ جو عام پبلک ہے، عام لوگ ہیں، تو وہ بھی اس ذمہ داری سے جو ہے اپنے آپ کو نکال نہیں سکتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ چلیں وہ زکوٰۃ تو ان پر خرچ نہیں کریں، کیونکہ زکوٰۃ براہ راست لوگ حکومت کی تحویل میں نہیں دیتے، خود خرچ کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ سے ہٹ کر دیگر جو ان کے اموال موجود ہیں اس کے ذریعے نبی علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہوئے، محبت رسول کی وجہ سے اور ان کی قربت رسول کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگوں کو یا دیگر امتیوں کو چاہیے کہ وہ سادات کرام کی ضرورت کو دیگر اموال سے پورا کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ قبلہ فطرے کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا، فطرے کی ادائیگی اس کا کیا نصاب ہے، اور فطرہ پھر کن لوگوں کو دیا جائے؟ کیونکہ ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو ایک زکوٰۃ کی قسم فطرہ بھی ہے، جی تو فطرے کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں۔ جی، فطرہ بھی ایک زکوٰۃ کی قسم ہے، اور یہ جب ماہ رمضان ختم ہو جاتا ہے اور چاند رات ہوتی ہے تو عید کا چاند دیکھنے کے بعد یہ واجب ہو جاتا ہے، اور اگلے دن عید کی نماز سے پہلے یا اگر کسی سے تاخیر ہو جائے تو ظہر سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں جو اس کی جو مقدار ہے فطرے کی وہ 1 صاع ہے، یعنی 3 کلو، ٹھیک ہے۔ اب 3 کلو کا وزن جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ نکالنے والا پورے سال، جو عام تعریف ہے وہ یہ ہے کہ پورے سال جو اس کے یہاں غذا کے طور پر زیادہ چیز جو استعمال کی جاتی ہے، کسی کے یہاں اگر آٹے کا استعمال زیادہ ہے تو 3 کلو آٹا کا نصاب بنے گا، چاول کا استعمال زیادہ ہے تو چاول کا نصاب بنے گا، ٹھیک ہے نا، اور یا یہ کہ دونوں کو ملا کر نصاب بنا لیا جائے۔ اسی طرح سے بہتر یہ کہا جاتا ہے کہ جب سال میں ایک مرتبہ نکال رہے ہیں وہ خدا کے راستے میں نکال رہے ہیں اس میں، تو اس میں کم سے کم کی طرف نہ جانا چاہیے۔ جو چیز زیادہ بہتر ہے، کشمش ہے یا کھجور ہے، ظاہر ہے اس کی قیمت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو ترجیحاً یہ ہے کہ اس چیز کا استعمال کیا جائے تاکہ خدا کی راہ میں زیادہ سے زیادہ نکالا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی مدد کر سکے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو نصاب جو ہے اس کا ہمارا 3 کلو ہے، 1 صاع یعنی 3 کلو کا وزن بنتا ہے وہ، اور جس چیز کو زیادہ آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے اچھا فرق یہ ہے کہ اس میں جو روزے کا جو کفارہ ہوتا ہے نا اس میں اور فطرے کے میں جو نکالنا ہے اس میں ایک فرق گنجائش یہ ہے کہ روزے کا جو ہم فدیہ نکالتے ہیں وہ جو جنس ہے تو آپ کو وہ جنس ہی دینی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن فطرے میں یہ ہے کہ جو آپ چیز استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بدلے کئی رقم آپ معین کر کے وہ رقم آپ دے سکتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اور فطرے کے اندر یہ ہے کہ سادات کا فطرہ سادات استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، غیر سادات کا سادات استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ زکوٰۃ میں نہیں ہے، زکوٰۃ میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ سید کو دے گا، سید کو دے سکتا، سید کا سید کھا سکتا ہے، اور سید کا غیر سید بھی کھا سکتا ہے۔ سید نہیں، غیر سادات جو ہے، سید کا غیر سادات جو ہے وہ نہیں کھائے گا، سید کا سید ہی دے گا۔ نہیں، سید غیر سید کو نہیں دے سکتا، اگر کوئی اور ہیڈ نہیں تو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب سید لیکن سید نہیں ہے تو غیر سید کو دے سکتا ہے، لیکن غیر سادات تو سید نہیں دے سکتا۔ ہاں، وہ تو کم۔ اچھا، اب جیسے بات کر رہے تھے نا زکوٰۃ کی مصارف بیت المال کی، تو میں ابھی پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ہم جس ملک میں رہتے ہیں عالم کیا ہے کہ 40 کروڑ کی زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے جو عملہ ہے اس کی تقریباً 1.5 ارب تنخواہ ہے اس کی، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے 40 کروڑ روپے، اور جو اسٹاف میں تنخواہ بڑھ رہی ہے ان کے جو اخراجات ہیں ان کے 1.5 ارب، وہ 1.5 ارب روپے کے۔ ماشاءاللہ۔ تو بتائیے اس ملک کے بیت المال کا حال کیا؟ عاملین میں تو ان کا شمار ہو ہی نہیں سکتا نا، اس لیے درست فرمایا آپ نے۔ اچھا، ایک بات دوسری یہی ہے، اس سے زکوٰۃ میں بھی یہ بات کیا تھا کہ جب فطرے کی بات کرتے ہیں تو پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ماشاءاللہ کراچی مالا مال ہے بھکاریوں سے، اس وقت پروفیشنل بھکاریوں سے، تو بس وہ کسی کو پکڑا دیا چلے گا۔ تو جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ مصارف زکوٰۃ میں سے کسی کو نہیں دیں گے، وہی فطرے کی صورت ہے۔ تو فطرے میں بھی ایسا ہے یا کسی کو بھی دے کے نہیں فارغ ہو ایسا جائے نہیں ہے،
فطرے میں بھی آپ کو فطر زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اس میں تحقیق آپ کی اس حد تک تو بنتی ہے کہ جہاں تک آپ کی معلومات ہیں، لیکن جہاں تک ادارے ہیں، اداروں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ ادارے جو وصول کر رہے ہیں زکوٰۃ کو یا خمس کو وصول کر رہے ہیں، اس میں کتنے جو ہیں یہ پراپرلی صحیح انداز میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، فرداً پتہ جی اعتماد کرنا چاہیے. اگر تا وقت کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ مس یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عرف عام میں اگر کوئی ایسی بری شہرت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو کہیں نہ کوئی سسٹم پہ جانا پڑے گا نا. کہاں تک آدمی فرداً کہاں تک تقسیم کرے گا اس کو، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی ادارے کے بارے میں یقین ہو کہ یہ پراپرلی اسی مصرف میں استعمال کر رہا ہے جس مصرف کے لیے طلب کر رہا ہے اور جو شریعت نے اجازت دی ہے تو اس کو آپ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو تحقیق کر لیجئے آپ. ٹھیک ہے. لیکن جو اس وقت صورتحال معاشرے کی ہمارے ہوئی بھی ہے، جیسے آپ نے بات فطرے کی تو فطرے میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کی اپنی نالج کے اندر کچھ ایسے مستحقین ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، آپ کے اپنے اعزاء اقربا میں، دوست احباب میں بہت سارے اس وقت ایسے مل جاتے ہیں کہ جس میں آپ کو ضرورت نہیں ہوتا کسی ادارے تک جانے کی. اعزاء میں، اقربا میں، دوست احباب میں پتہ چل جاتا ہے صورتحال میں. ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسری بات یہ کہ اس کے اندر یہ بھی گنجائش ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. زکوٰۃ میں گنجائش نہیں ہے، زکوٰۃ کو تو بتا کے دینا ہے آپ نے کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں. یہ فطرہ ہو گیا، صدقات ہو گئے. اس میں گنجائش ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ اس کی کیا کہتے ہیں دل آزاری نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو آپ کسی اور بہانے سے تو کوئی تحفہ کر کے کسی بھی حوالے سے دے سکتے ہیں آپ اس کو. ہاں، لیکن زکوٰۃ میں لازمی بتانا. ٹھیک ہے ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ لذت رمضان کا، جس میں شیف اسد لطیف صاحب آج کیا ڈشز پیش کرتے ہیں، کیا ریسیپیز ہمیں بتاتے ہیں، دیکھتے ہیں. ناظرین کرام مختصر سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. اب محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج جس اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ اسلامی معاشی نظام ہے، اور واقعاً اس وقت اس پر بات ہونی چاہیے. اور ہمارے معاشرے کے اندر کی غربت کا خاتمہ، اسلام تو چاہتا ہی ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ مالا مال ہو ہر حوالے سے، اور سب جو ہے وہ دینے والے بن جائیں. کوئی لینے والا ہو ہی نہ تو زکوٰۃ کا سلسلہ ہی یہاں پہ رک جائے گا، جب کوئی لینے والا نہیں ہے آپ کے معاشرے میں. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہر انسان جب اپنا جو اس کے اوپر لازم ہے زکوٰۃ نکالنے کا، اگر وہ نکالتا جائے تو لوگ جو ہے انشاءاللہ معاشرے کے اندر سے غربت کا خاتمہ ہوگا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری حکومت اس پر توجہ کم دیتی ہے. ہاں، توجہ یہ ضرور نظر آتی ہے بعض اوقات کہ ہم غریبوں کا خاتمہ ضرور کرتے ہیں. غربت کے خاتمے کی جگہ غریبوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. سلسلے گفتگو سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب کاشف شکیل صاحب سے کلام پیش کریں. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. وہاں میں نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. کہیں گے سے لگے جا، کہیں گے مصطفیٰ
से लगे जा दरेजा से होकर आ रहा है दरेजा से होकर आ रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है। क्या बात है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहें। बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया आपने। सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और मुफ्ती साहब, फ़ितरे के हवाले से क़िबला ने बयान फरमाया, अगर इसमें आप कुछ बयान करना चाहें, फ़ितरा किन को देना चाहिए और कब देना चाहिए? शुक्रिया डॉक्टर साहब। फ़ितरे के हवाले से 2-3 बातें बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये है कि ये फ़ितरा क्यों रखा गया, इसकी वजह क्या है। ऑलरेडी लोग ज़कात दे ही रहे हैं रमज़ान में, तो फ़ितरा क्यों रखा है। दरअसल इसमें 2 तरह के फ़वाइद अहादीस में ज़िक्र किए गए। एक हदीस पाक में ज़िक्र है, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदे का रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है जब तक कि वो सदक़ा फ़ितर अदा नहीं करता। गोया हमारे रोज़ों की कबूलियत, मकाम कबूलियत तक जाने का दारो मदार सदक़ा फ़ितर पर है। और दूसरी जो रिवायत है वो अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक है। वो रिवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदक़ा फ़ितर इसलिए रखा गया ताकि जो रोज़े में तुमसे कोई कोताही हो गई है, कोई गलती हो गई है, उससे रोज़े की तहारत हो जाए। और दूसरा फरमाया कि जो मसाकीन हैं उनके लिए कुछ ताआम और ख़ुशी का सामान हो जाए और वो ईद की खुशियों में शरीक हो जाएं। अब खुलासा इन हदीस का ये निकला, हमारे रोज़ों में हमसे जो कोताही हो जाती है, कोई कमी रह जाती है और मकाम कबूलियत तक नहीं जाते हैं, तो सदक़ा फ़ितर क्या करता है, उनकी तहारत करके रोज़ों को मकाम कबूलियत तक ले जाता है। और दूसरा ये कि ईद का मौका है तो जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उनको ईद की खुशी में शरीक कर लिया जाता है। इस वजह से सदक़ा फ़ितर वाजिब हुआ। अच्छा, अब इसकी जो दूसरी अहम तरीन बात है वो ये है कि सदक़ा फ़ितर के वजूब के लिए शरीयत मुताहरा ने क्या उसूल और कायदा दिया है। लेकिन जब हम अहादीस पर गौर करते हैं तो अहादीस के अंदर मुख्तलिफ़ अजनास का ज़िक्र आया जिनके ज़रिए सदक़ा फ़ितर आप देंगे। अब उसमें गंदम का भी ज़िक्र आता है, खजूर का भी आता है, किशमिश का आता है, जौ का आता है। चूँकि ये सब अहादीस में मौजूद हैं, पैमाना भी सबका ज़िक्र कर दिया गया। लेकिन जब हम इन मुख्तलिफ़ अजनास को देखते हैं और इसकी कीमत निकालते हैं तो हमारे सामने सब के अलग अलग रेट आते हैं। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ और हर दफ़ा मौका मिलता है अर्ज़ करते हैं कि हमारे यहाँ आम तौर पर लोगों ने ये जहन बना रखा है कि भाई सदक़ा फ़ितर कम से कम जो मिक़दार बने उसी पर इन्हिसार करके दे दिया जाए। और एक गलतफ़हमी ये भी है कि जो चीज़ हम साल भर खाएंगे, यानी गंदम हर एक ही खाता है, तो जहन ये है कि उसी ही का सदक़ा फ़ितर देना है। हालांकि हकीकत हाल इसके बरक्स है। शरीयत मुताहरा ने मुख्तलिफ़ अजनास बयान की हैं और जब हम उसकी कीमत निकालते हैं तो अलग अलग है। तो शरीयत ने अलग अलग अजनास इसलिए ज़िक्र की हैं ताकि हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक सदक़ा फ़ितर अदा करे। क़िबला, मैं चाहूँगा कि इसी पे बात करें कि साहिब नसाब की बात हुई कि जैसे क़िबला ने एक रकम बता दी, तो ये फ़ितरा निकालने वाले के लिए भी इतनी इस्तात होना ज़रूरी है। उसमें इस तरह है कि तो हमारा तारीफ जो बयान की गई है ये क्या है कि वो शख्स की जो पूरे साल का अखराजात रखते हो, ठीक है ना। एक ऐसा शख्स है कि जो पूरे साल के अखराजात अपने नहीं रखता, तो फिर वो फ़ुक़रा के ज़िम्मे में आ जाता है, ठीक है। और जो फ़ुक़रा के ज़िम्मे में आ जाएगा उस पर फ़ितरा वाजिब नहीं होगा उसके ऊपर, ठीक है ना। जो पूरे साल के अखराजात एफोर्ड कर सकते हैं, अखराजात रखते हैं, मुफ्ती साहब ने उसको निसाब से मुअय्यन कर दिया है। हम उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसकी रकम को पूरे साल के ऊपर ले जाएँ आप, तो इसका मतलब है कि एक आदमी का अगर घर का खर्चा जो है उसका अगर 20,000 रुपये का है तो ऑलमोस्ट जो है वो उसको मैच कर जाता है उसको, ठीक है ना। तो जो अपने पूरे साल के अखराजात की सलाहियत रखता है, हर उस शख्स के ऊपर फ़ितरा जो है वाजिब हो जाएगा उसके, ठीक है। और इसी तरीके से है कि जो क्या कहते हैं कि जो हर बालिग के ऊपर है और घर का सरबराह अगर निकाल रहा है
تو وہ تب بھی کفایت کرے گا اس پہ، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے کہ جس دن آپ پر فطرہ واجب ہوا اس دن اگر آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، نابالغ پیدا ہوا، تو اس کا بھی فطرہ آپ کو نکالنا ہوگا اس میں. مصارف جو ہیں، مصارف ظاہر ہے کہ میں نے شاید نہیں بیان کیے تھے، مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، وہی فطرے کے مصارف ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. اور ترجیحاً ایسے افراد کے ہے کہ جو اس کے اندر ہر چیز کے اندر، چاہے زکوٰۃ ہو چاہے فطرہ ہو، ان دونوں چیزوں کے اندر سب سے پہلے درجے پہ جو اولویت ہوگی وہ ہوگی یعنی انسانی ضروریات کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد دوسرے مصارف آئیں گے اس کے اندر. اداروں میں، مساجد میں، مدارس میں نہیں دے سکتے؟ بعد میں اگر ان تمام چیزوں سے کفایت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی مستحق نہیں ہے، مستحق نہیں، اول تو آج ایسی صورتحال ہے نہیں. اس لیے ہمارے من کہہ رہا ہے کہ جو خمس، جیسے مستان نے ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں گفتگو کی اس بات کو، انہوں نے مزید تفصیل اس کو بیان کر دیا. بات یہ ہے کہ خمس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خمس ہے ہی فقط سادات کا حصہ، ٹھیک ہے نا، اس میں بالکل کوئی 1% بھی کسی کا حصہ نہیں ہے. لیکن جو کہ حالات کے تحت مراجع الزام نے جو بعد میں اس کو ڈیوائیڈ کیا خمس کو بالخصوص، تو اس کو دو حصوں میں اس لیے ڈیوائیڈ کیا کہ تاکہ آدھے سے مکمل طور پر سادات کا ہو جائے اور آدھے اماؤنٹ سے غیر سادات کی مدد ہو جائے، اور غیر سادات کے ساتھ ساتھ پھر کچھ ایسے تعلیمی ادارے ہیں جہاں دینی تعلیم دی جا رہی ہے اس کو، تو ان حوالوں سے وہاں پہ مصرف کی گنجائش ہمارا دی گئی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. اداروں کے حوالے سے اگر ایک چھوٹا سا مجھے ایڈ کرنا ہے، آپ نے کہا نا کہ جیسے رشتہ داروں کو دینے کے حوالے سے، تو دیکھیے سب سے پہلے یعنی وہ سادات نہیں ہونے چاہیے جو شرائط پہلے بتا دی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے زکوٰۃ یا یہ صدقہ فطر ہے، یہ اپنے رشتہ داروں ہی میں دینا چاہیے اگر مستحق ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جبکہ وہ ضرورت مند ہوں اگر وہ اپنے صدقات باہر تقسیم کرتا رہتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور اس کے صدقات کو قبول نہیں فرمائے گا. تو ہمارے ناظرین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رشتہ داروں سے ہی نالاں ہوتے ہیں اور انہی سے لا تعلق رہتے ہیں اور غیروں کے ساتھ جا کر ان کی مدد کرنے میں لگے ہوتے ہیں. حالانکہ سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے. جن کو دینا منع ہے ان کو نکال کر بقیہ جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں ان کا آغاز اپنے بہن بھائیوں سے کریں گے آپ، پھر آپ کے جو چچا اور پھپھی کے رشتے آتے ہیں، پھر اس کے بعد خالہ اور ماموں کے رشتے آتے ہیں جو ذی رحم ہیں. ان تمام رشتہ داروں میں اس ترتیب سے آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی مستحق ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی زکوٰۃ یا صدقہ فطر سے اس کی مدد کریں گے. ہاں اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مستحق نہیں ہے تو اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے کہ پھر آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں یا اپنے شہر میں دیکھیں، اپنے علاقے میں. اچھا، اسلام کی یہ بڑی خوبصورت ترتیب ہے. اگر ہم سب اسی پر عمل پیرا ہو جائیں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ہر خاندان جب اپنے رشتہ داروں میں مستحقین کی مدد کر لے گا تو کسی کو باہر جانے کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور دوسرا جو اداروں کے حوالے سے جو بار بار بات ہوئی، اس میں یہ عرض کروں، جیسا شروع میں کہا تھا کہ یہ صدقات دینے والی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے صدقات ان لوگوں تک پہنچائے جو مستحق ہیں. اگر اس نے نہیں پہنچائے تو صرف کسی ادارے کے سپرد کرنے سے اس کی زکوٰۃ یا اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. اچھا، اب اداروں پر جب ہم چلے جاتے ہیں، بہت سارے اداروں پر بہت سے سوالیہ نشان ہیں، بہت سے ادارے رمضان میں سامنے بھی آ جاتے ہیں، بہت سے ویلفیئر سامنے آ جاتے ہیں. تو اب بدگمانی تو کسی کے بارے میں نہیں کرتے ہیں، لیکن کم از کم یہ میسج اور یہ پیغام ضرور ہے کہ جو زکوٰۃ یا صدقہ فطر دینے والا شخص ہے اس کو چاہیے کہ اگر وہ کسی ادارے کو بھی سلیکٹ کرتا ہے تو پہلے اس کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں جا کر مکمل معلومات لے. اسے یہ اتنا کرنا اس کا حق بنتا ہے کہ بھائی وہ شریعت کے مسائل جانتے ہیں نہیں جانتے، وہ آپ کے دیے ہوئے جو زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر اس کو شریعت کے مطابق خرچ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کیونکہ اگر آپ آنکھیں بند کر کے دے رہے ہیں اور پتہ چلے کہ وہ غلط استعمال کرتے ہیں تو اس سے پھر آپ کی غلطی ہے اور آپ کے وہ صدقات نہیں ادا ہوں گے. تو پہلے آپ اداروں کے بارے میں معلومات لیں، پھر جس ادارے پر آپ کو اعتماد ہے آپ اس کو دے دیں. لیکن اداروں میں بھی جانے سے زیادہ بہتر وہی ہے کہ آپ اپنے علاقے سے شروع کریں، اپنے رشتہ داروں سے، فیملی سے شروع کریں تاکہ باہر جانے کی ضرورت ہی نہ رہے. ناظرین کرام، چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد اس سلسلے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج جس اہم موضوع پر گفتگو جاری ہے وہ موضوع اسلام کا معاشی نظام ہے. قبلہ کچھ سوالات اسی عنوان سے کہ جیسے فطرے کی ہم نے بات کی تو اس کا وقت، اور قبلہ نے بیان فرمایا کہ بھائی ہم غریبوں کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو لامحالہ
عید کے دن اگر جا کے ان کو دے دیں گے تو وہ کپڑے کہاں سے خریدیں گے؟ عید کی خوشی میں سب سے زیادہ تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سب کو نیا کپڑا لباس دیکھتے ہیں، تو وہ بچے خوشی میں شامل، تو زیادہ تر تو بچے زیادہ اس کو دیکھتے ہیں. یا گھر میں کچھ پکانا بھی ہے تو آپ عید کے دن پیسہ دے دیں گے ان کو، ساری مارکیٹیں دکانیں بند ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، گھر میں خوشی منا رہے ہیں، تو وہ شامل تو نہیں ہو سکتے. تو پھر جیسے قبلہ نے بیان فرمائے تو آپ فقہ جعفریہ کے مطابق کیا ہے کہ آیا وہ فطرہ جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں کسی بھی دن نکال کے دے سکتے ہیں؟ کس طرح دے سکتے ہیں؟ یا یہ کہ آپ کو لازم ہے کہ آپ نماز چاند نظر آنے کے بعد پھر آپ فطرہ نکال کے ادا کریں؟ نہیں ماشاء اللہ ابو عثمان سے بتا رہا میں کہ جو اس کی بنیاد لاجک ہے فطر نکالنے کی نا، وہ یہی ہے نا. کسی مطلب دیکھیں وہ چاند رات یا عید کی صبح، یہ تو وقت وہ ہے جب واجب ہو گیا، اب آپ کرنا ہی ہے. لیکن اگر آپ پہلے ماہ رمضان میں نکال دیتے ہیں اس نیت سے جو واجب ہونے والا ہے، اس سے نکال دیتے ہیں اور اس سے پہلے دے دیتے ہیں، تو وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے بالکل. لیکن آپ اس نیت سے کیسے نکالیں گے؟ ابھی تو واجب ہوا ہی نہیں. نہیں میں عرض کیا آپ سے کہ بالکل ایسے ہی ہے. آپ کا واجب تو اس وقت ہو رہا، اس وقت تو نکالنا ہی ہے آپ کو، لیکن اسی کی نیت سے آپ نے پہلے فطرہ نکال دیا آپ نے، اور فطرہ نکالنے کے بعد آپ نے اس ضرورت مند کے حد تک پہنچا دیا، اس کو دے دیا اس کو آپ نے، تو بالکل اس کی گنجائش شریعت میں نہیں دے رکھی ہے. اس کے اندر یہ ممکن ہے کہ آپ نیت وہ نہ کریں، بلکہ آپ اس وقت آپ بحیثیت ہے اس کی سپورٹ کے، اس کی مدد کے، اس کے گفٹ کے، وہی میں نے، کیونکہ اگر آپ نیت وہ کریں گے تو نیت تو ظاہر ہے آپ نماز میں کھڑے ہوں گے، مغرب کی نماز ہے تو مغرب کی نیت کریں گے، اگر مغرب سے پہلے نیت نہیں کر سکتے آپ. دیکھیے کچھ معاملات ہیں اجتماعی، کچھ ہیں انفرادی. انفرادی معاملات تو الگ ہے، اجتماعی معاملہ جس کی منفعت اجتماع تک پہنچ رہی ہے، اس حوالے سے اس میں ہوگا یہ کہ کانسرٹ تو آپ کا وہی ہوگا جو ہم نے وہاں کیا. ٹھیک ہے نا، آپ جب اس کو دے رہے ہوں گے، جس کو دے رہے ہیں آپ اس کو دے کر آ رہے، اس کو بتائیں گے آپ کی بات کہ یہ اس مد میں دے رہا ہوں، جو واجب ہوگا مجھ پر. اگر وہ اس کی سیلف ریسپیکٹ پامال ہو رہی، کس کی؟ جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فطرہ دے رہا ہوں آپ کو. میں نے عرض کیا نا کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں. فطرے میں اتنی گنجائش ہے، صدقات میں فطرے میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی دل آزاری ہوگی، اس کے احساس کمتری کا شکار ہوگا، تو آپ اس کو تحفہ کر کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو نہ بتائیں، اس کو زکوٰۃ میں گنجائش نہیں، اس میں گنجائش ہے. ٹھیک ہے نا، اور آپ اس کو پہلے بالکل دے سکتے ہیں، گنجائش ہے اس چیز کی. ٹھیک ہے نا. اچھا، جیسے بھی مجھ سے نے عرض کیا، یہی المیہ ہمارے یہاں ہے کہ ہمارے مشکل کیا ہے کہ ہم فوٹو سیشن کے چکر میں جاتے ہیں، جہاں نام ہوگا کسی بڑے ادارے میں لے کے آ رہا ہے کہ وہاں نام ہوگا فلاں صاحب لے کر آئے جناب، ہم اس چیز کا ایسا شکار ہو گئے ہیں کہ اس نے تو مسئلہ شکار کر دیا ہمیں. تو جب تک ہم اس چیز سے باہر نہیں نکلیں گے، اس کا مطلب پھر کہ وہ اخلاص نہیں رہا، ریاکاری ہوگی پھر. ٹھیک ہے، دکھانے کے لیے کر رہے ہیں آپ. ٹھیک، ایک بیوہ خاتون کا قصہ ملتا ہے کہ ان کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو وہ روزانہ، انتہائی غریب عورت تھی وہ، ٹھیک ہے، روزانہ اپنے شوہر کے نام کھانا بناتی تھی اور محلے کے غریبوں کے اندر دوسروں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی. گھر میں اتنا ہوتا نہیں تھا، شوہر سے محبت تھی، روزانہ فاتحہ کا بناتی تھی، پہنچا دیتی تھی. ایک دن جب بچے دیکھتے رہتے تھے وہ کھانا، ایک دن یہ ہوا کہ وہ کھانا بنانے کے بعد کسی کام سے کہیں چلی گئی تو بچوں نے کھانا کھا لیا. ٹھیک ہے نا. اب جب وہ آئی تو افسوس بولتی رہی، کیا میں کیسے دے کر آؤں گی، کیا ہوگا. غرض یہ ہے کہ بہرحال وہ بھی سو گئی. خواب میں اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ شوہر کو دیکھا اس نے، کیونکہ شوہر نے کہا کہ جو کچھ تم نکالتی تھی آج مجھے ملا ہے مجھے. ٹھیک ہے نا. بات ایک گھر میں تیرے بچے بھوکے ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو چھوڑ کے آپ محلے میں بانٹتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال کہ یہ تو اگزامپل کے طور پر بات آئی. بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نکالنا ہے، فطرہ ہے، جو کچھ بھی ہے، اس میں ترجیح پہلے یہی ہے جو آپ کے اپنے اعزہ اقربا ہیں. اعزہ اقربا کے لیے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آپ کو آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کے کیا حالات ہیں. ٹھیک ہے، ان تک پہنچانا یہ تو اولویت ہے. اس کے بعد درجہ آتا ہے اوروں کا. دیکھیے اس کے بعد پھر درجہ آ جاتا ہے پھر آپ کے اڑوس پڑوس میں جو پڑوسی آپ کے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کا درجہ آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر دوسری بات نوبت آتی ہے کہ جب یہ آپ کا اعزہ، آپ کو اللہ نے اتنا دیا، اعزہ میں تقسیم کر دیا، اب اہل محلہ میں تقسیم کر سب کچھ کر، پھر بچ رہا ہے آگے پاس، تو پھر آپ اس کو اس دائرے سے باہر کو لے کے جائیے. ٹھیک ہے. مشکل ساری ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مفتی صاحب نے تو میں یہ بات کہہ دی، میں اشارت نہیں کرتا جاؤں گا میں کہ دیکھیں نظر و نیاز بھی ہم کرتے ہیں نا، تو نظر و نیاز کیسے کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ کھانا کہ جو پورے سال میں کوئی غریب آدمی نہیں کھا رہا، اس بہانے اس کو اچھی غذا مل جائے گی. ہمارا کیا ہوتا ہے اس نظر و نیاز میں کیا کرتے ہیں ہم
کہ جیسے کوئی غریب اب اچھی چیزیں چھپا دیتے ہیں، اس کو ٹھیک ہے نا، اس کو جہاں بلکہ قریب رشتہ دار آئے تو اچھی چیزیں نکال سامنے رکھتے ہیں، تو یہ نظر کہاں سے قبول ہوگی آپ کی؟ ٹھیک ہے، یہ غذا، یہ نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہی لے جاتا ہے کہ تاکہ وہ لوگ ایسے غریب کہ جو ان کو پورے سال نصیب نہیں ہوتی اچھی غذا، ان کا اہتمام کیا جائے ہمارے یہاں۔ یہ المیہ ہمارے یہاں صدقات و خیرات دینے میں بھی، ڈونیشن دینے میں بھی ہم ترجیح کرتے ہیں اس کسی ایسے بڑے ادارے میں یا ایسے کسی بڑے شخص کے پاس کہ جہاں ہماری فوٹو سیشن بھی بنے، جس کی جو پبلسائز بھی ہو، تو ٹھیک ہے۔ تو ریاکاری جہاں ریا شامل ہو گئی، وہ چاہے انفرادی میری نماز ہی ہے کہ اگر فقط نماز شب پڑھ رہا ہوں میں یا نماز پڑھ رہا ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ سمجھے کہ یہ بھائی تہجد گزارا ہے، یہ نماز کا پابند ہے، وہ نماز قبول ہونے والی بات، خدا کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے تھے۔ جب ایک انفرادی عبادت اس انداز میں قبول نہیں کی جائے گی تو وہ اجتماعی عبادت کیسے قبول کر لی جائے گی؟ اخلاص تو ختم ہو گیا نا اس میں، جہاں ریاکاری ہے اخلاص ختم ہو گیا اس کے اندر، بالکل، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم کہ ان چیزوں کے اندر انسان جو ہے اپنی خود کی تحقیقات کرے، مال کی تقسیم کے اندر بھی احتیاط برتے، ٹھیک ہے، اور کوشش یہ کرے کہ مستحق تک معاملہ مستحق تک پہنچ جائے کسی طرح سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، درست فرمائے۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ آج کے اس موضوع سے متعلق پیغام خاص کر، چونکہ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو، اور غربت کے خاتمے کے لیے طرح طرح کی چیزیں رکھی ہیں، زکوٰۃ رکھ لیا، فطرہ رکھ لیا، اس کے علاوہ بھی روزمرہ جو مستحب صدقات ہیں، انسان ہر روز باہر نکلتا ہے تو اپنے رد بلا کے لیے صدقات کا جو دینا، اس میں بھی بعض اوقات میں نے بہت اس چیزوں کو دیکھا ہے کہ بعض اوقات صدقہ مطلب نے مرغی ذبح کر کے لے کر آئے، وہ مریض کو جو ہے نا ٹچ کیا، صدقہ نکالا، اب وہ صدقہ لے جا کے پھینک دیا، میں نے دیکھا ہے۔ کیوں بھائی، وہ صدقہ نکال دیا، وہ پھینک کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اسی غریب کو دے دیں، وہ مرغی جو ذبح کر کے وہ بیچارہ نہیں کھا سکتا، وہ کھائے گا تو اس کے دل سے دعا نکلے، اس لیے کہ آپ غریب آدمی سے دعا کروائیں نا اپنے لیے، تو وہ آپ لے جا کے آپ پھینک رہے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لہٰذا میں چاہوں گا کہ معاشرے میں جو اس حوالے سے معاشی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے جو اسلامی طریقے ہیں، اس حوالے سے کس طرح عمل پیرا ہو کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک بہتر معاشرہ کہلائے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس پر کافی سیر حاصل گفتگو ہو بھی چکی ہے، لیکن یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر خاص طور پر مالی اعتبار سے کیا ذمہ داری ڈالی ہے۔ تو انسانوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے جگہ جگہ قرآن کریم میں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ٹھیک ہے نا، کہ تمہارے مالوں میں جو محروم لوگ ہیں، سائلین ہیں، ان کا حق رکھا گیا ہے۔ تو ہمارا نقطہ نظر اپنے تمام صدقات میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اس صدقے سے کسی ضرورت مند شخص کی ضرورت کو پورا کر کے اسے فائدہ پہنچائیں۔ اب جیسے آپ نے ایک مثال دے دی کہ کوئی مرغی ذبح کر کے اس کو پھینک رہا ہے، یہ صدقہ دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صدقہ تو اس لیے رکھا کہ وہ صدقہ اٹھا کر کسی مستحق کو دیا جائے گا، انسانوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ صحیح طریقہ یہ ہے، چاہے آپ مرغی ذبح کر رہے ہیں یا بکرا ذبح کر رہے ہیں، آپ کے اوپر دیکھیں، قربانی جو ہم کرتے ہیں وہ بھی تو ایک صدقہ کرتے ہیں، تو وہ قربانی کا گوشت کہاں لے جاتے ہیں؟ وہ انسانوں کو کھلاتے ہیں نا، کیونکہ انسانوں کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی صدقہ آپ دیں، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ راستے میں ادھر ادھر نہ پھینکیں، کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس کو ضرورت مند افراد تک پہنچائیں۔ اور دوسرا، اس کے علاوہ جو بھی زکوٰۃ کا یا صدقات کا نظام رکھا ہے اس میں اسلامی اصولوں کو فالو کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ یہ قرض حسنہ دے رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بہترین اجر کے ساتھ لوٹ آئے، تو پھر اس میں آپ اپنی ایک ذمہ داری کو پورا کریں۔ جس طرح آپ عبادت کرتے ہیں نا، تو مکمل اہتمام کرتے ہیں کہ میں وضو بھی کر لوں، میرے کپڑے بھی پاک صاف ہوں، جگہ بھی پاک صاف ہو، نماز کا وقت بھی ہو، پھر قبلہ رو، پھر الفاظ کی ادائیگی، ساری چیزیں اہتمام کرتے ہیں نا۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ میں یہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک واجب ادا کر رہا ہوں۔ تو ہم مالی جو عبادت ہے اس میں اتنے لاپرواہ کیوں ہیں؟ حالانکہ مالی عبادت بھی ہمارے دین کا اہم ترین حصہ ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب یہاں پر بھی کیا کہا گیا کہ میری بدنی قولی عبادت اور میری بدنی عبادت اور میری مالی عبادت للہ، کہا وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، وہاں بھی نسک آیا، میری جو قربانیاں ہیں یعنی جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں وہ سب بھی اللہ کے لیے، تو اس میں بھی مکمل احتیاط برتیں۔ مکمل احتیاط برتنے سے مطلب یہ ہے کہ شرعی مسائل کو جانیں اور ان لوگوں کے بارے میں علم رکھیں کہ جن تک وہ چیز پہنچانی ہے، تاکہ معاشرے کے اندر جو یہ بڑھتی ہوئی بہرا روی ہے اور جو لوگوں کی ضرورتیں نہ پوری ہونے کی وجہ سے پھر جرائم معاشرے میں بڑھ رہے ہیں، اس کے ذمہ دار کسی حد تک وہ مالدار طبقہ بھی ہے جو کہ ان محروموں تک ان کا حق نہیں پہنچاتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ جرائم کی طرف جائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عقل مند شخص کو ادراک کرنا چاہیے کہ جرائم کے اسباب کون کون سے ہیں، تو ان میں ایک سبب پھر یہ بھی بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم شریعت کے مطابق اپنے صدقات ادا کرنے لگ جائیں اور جیسا کہ کہا گیا کہ آغاز اپنے رشتہ داروں سے کرنے لگ جائیں، اپنے اڑوس پڑوس سے کرنے لگ جائیں، تو جب سب کی ضرورتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی تو کم سے کم یہ والی جو جرائم کی شرح یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آج کے دن یہی پیغام ہے، ایک اچھا موقع ہے، عید کا موقع ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، آپ اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، ریاکاری کا عنصر نکالیں، یہ فوٹو سیشن سے دکھلاوے سے باہر آئیں، ورنہ آپ کی یہ صدقات کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ واجب تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر اجر اللہ کی بارگاہ سے چاہیے تو اس میں اخلاص پیدا کریں، خفیہ طریقے سے لوگوں کی مدد کریں، ضرورت مند جو لوگ ہیں ان کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس کا بھی لحاظ رکھیں، اور اس میں کوئی نمائش کا پہلو بھی نہ لے کر آئیں، احسان کا بھی نہ لائیں۔ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے صدقات جو واجب ہیں، جو ان کو دینا ضروری ہیں، وہ کسی شخص کو دیکھ کر احسان کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گویا اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے تمہیں متعین کر کے تم پہ احسان کیا، حالانکہ اس کے برعکس معاملہ ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم ایک ضرورت مند شخص دیا کہ تم اس تک پہنچاؤ، لیکن معاملات اس کے برعکس چلتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہا کہ تم اپنے صدقات احسان جتا کر اور اس شخص کو اذیت دے کے باطل نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح کہ جو اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اب یہاں ریاکاری بھی آ گئی ہے، یہاں پر احسان جتانا بھی آ گیا، اپنا مال دے کر اس کو اپنا غلام نوکر سمجھنا اور اس کے اوپر یہ تاثر رکھنا کہ ہم تمہارے محسن ہیں، تو یہ ساری وہ خرابیاں ہیں جو آپ کے صدقات کے اجر کو باطل کرتی ہیں۔ لہٰذا ان خرابیوں سے بچا کر شریعت کے مطابق اخلاص اور للہیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اجر بھی ملے گا اور معاشرے کے اندر جرائم بھی ختم ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ، نہایت ممنون و مشکور ہوں مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب آپ کا، علامہ سید ضامن عباس زیدی صاحب آپ کا، جناب زبیر علوی صاحب آپ کا، جناب کاشف شکیل صاحب آپ کا، اور جناب تابش مہدی صاحب آپ کا۔ بہت شکریہ کہ آج کے اس موضوع پر آپ نے سراسر گفتگو فرمائی، آپ سب نے کلام پیش کیا، بارگاہ رب ذوالجلال میں شرف قبولیت عطا ہو۔ ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔